السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 کا آغاز ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے نماز شروع کی تھی، جس میں ہم نے ثنا پڑھی تھی ترجمے کے ساتھ، اور ہم نے وہی ہوم ورک دیا تھا۔ بعض لوگوں نے وہ سبق یاد کر کے ترجمے کے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کیا تھا۔ بعض لوگوں نے بغیر ترجمے کے ساتھ یاد کر کے صحیح الفاظ میں وہ سینڈ کیا تھا۔ آج جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہماری پہلی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ تو چلتے ہیں ہمارے سبق نمبر 2 کی طرف، جو کہ نماز کا اگلا حصہ، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے بعد نماز کا باقی حصہ۔ کل ہم نے پہلا سبق ہمارا ثنا کا تھا، ہم نے ثنا پڑھی تھی۔ آج ہمارا سبق قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، جو ثنا کے بعد نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ کو تعوذ اور بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، یا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ایک ہی مطلب ہے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یا شروع اللہ کے نام سے، جیسے آپ کو آسان لگتا ہے، جس جگہ سے آپ کو آسان لگتا ہے ترجمہ وہ سمجھ کر یاد کریں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کوشش کریں نماز میں تلاوت ایک آیت کرنا تلاوت سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک آیت کیا کرتے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ ترجمے کا مطلب صرف رٹا مار کر یاد کرنا نہیں ہوتا، ترجمے کا مطلب ہوتا ہے دل میں مطلب کو بٹھانا۔ آج ہم نے الحمدللہ کا ترجمہ کیا سورۃ فاتحہ کا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی کی ہی عبادت کی جاتی ہے اور اسی سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ اسی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر اس کا انعام ہوا، یعنی کہ انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء، پچھلے انبیاء کی امتیں، نیک بندے اللہ کے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ یہود و نصارہ اور پچھلی گمراہ قومیں تھیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد
قرآن مجید کی 3 آیات تلاوت کرنا ضروری ہے۔ نماز میں قرآن مجید کی 3 آیات تلاوت کرنا ضروری ہے، یا کوئی چھوٹی سورت پڑھ لی جائے۔ آج ہم سورت اخلاص پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا برابر نہیں۔ یہ ہماری نماز کی تلاوت مکمل ہو چکی۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنے کی حالت، اتنا جھکنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کمر سیدھی ہو جائے۔ رکوع میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، بہت سے لوگ اس جگہ پر غلطی کرتے ہیں، ربی یل کی جگہ ربی ال پڑھتے ہیں۔ یہ یا ہے، حمزہ نہیں ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بزرگی والا۔ ادھر ترجمہ دیا ہوا ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگی کی۔ آپ کو جس جگہ سے آسان لگتا ہے ترجمہ اسی جگہ سے یاد کریں۔ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، قوما یعنی کہ کھڑا ہونا۔ قوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑی ہوئی، کھڑے ہوئے لوگ، اور نوم کا مطلب ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگ۔ یہی اسی لیے یہاں قوما کھڑا ہونا یعنی کہ سیدھا کھڑا ہونا۔ قوما میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سمع اللہ ہے، سمع اللہ نہیں ہے، عین ہے۔ سمع معنی ہوتا ہے سننا۔ سمع اللہ، اللہ سنتا ہے، سمع اللہ نہیں کرنا، سمع اللہ، اللہ سنتا ہے، لمن حمدہ، اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ بعض لوگ سمع اللہ لمن حمدہ دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ سمع اللہ الگ ہے، لمن حمدہ الگ ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ اسی قوما کی تحمید جواب میں جو کہتے ہیں، اگر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں پڑھیں گے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے کے بارے میں غور سے سنیے کہ سجدہ 7 چیزوں پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی رہ جائے تو سجدہ نہیں ہوگا، اگر سجدہ نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ سجدہ 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 گھٹنے اور 1 سر۔ سر میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ناک اور ماتھا ہے۔ سجدہ 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 گھٹنے اور 1 سر، ان 7 چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے۔ یہ زمین پر ہونی چاہیے لازمی۔ سجدے میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندی والا۔ سبحان ربی الاعلی، ادھر بھی یا ہے، حمزہ نہیں ہے۔ سبحان ربی ال نہیں پڑھ سکتے ہم، ورنہ ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندی والا۔ ادھر ترجمہ دیا ہوا ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ آپ کا جس جگہ سے دل کرتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اسی جگہ سے ترجمہ یاد کریں۔ آج کا ہمارا سبق بس سجدے کی تسبیح تک ہے، یہ کل آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔
نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا پہلا سبق دیکھیں، یاد کریں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں، اور ہمارا دوسرا سبق دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر 03086892 پر سینڈ کریں۔ جن لوگوں نے پہلا سبق یاد کیا تھا ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے سبق کی طرح دوسرا سبق بھی یاد کریں ترجمے کے ساتھ اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔